وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 165 سے 171 تک۔ آج کا موضوع موت کی حقیقت کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 165، لفظی ترجمہ: اولما اصابتکم مصیبت، جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تو البتہ تم اس سے دوچند پہنچا چکے تھے۔ تم نے کہا، تم نے کہا، انا ھذا، یہ کہاں سے آئی یہ مصیبت؟ قل ہوا من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں پہنچا اس دن جب جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی آمنے سامنے ہوئی، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ معلوم کر لے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو دکھا دے جو منافق تھے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا منافقوں سے، تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اب ادفعوا، یا دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا، انہوں نے کہا کہ ہم اگر جانتے کہ یہ جنگ ہے، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن کفر سے وہ ان کی نسبت ہم للکفر یومئذ، وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے، اقرب و زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ان سے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ،
عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ غزوہ احد کے تناظر میں مضامین ہیں سامعین کرام۔ بدر کے دن یعنی مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم تو پیغمبر کے ساتھی ہیں اور حق کا ہم نے ساتھ دیا ہے، تو یہ مصیبت کیوں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 165 ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ تو تمہاری اپنی وجہ سے تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی تھیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 165 میں یہ مضمون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 166 نمبر آیت میں یہ فرمایا ہے، یعنی 166 اور 167 میں مضمون یہ ہے کہ جس دن تمہیں یعنی دو جماعتیں اکٹھی ہوئیں تو یہ اللہ کا حکم تھا، یعنی اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس دن جو ہے یعنی غزوہ احد کے دن مسلمانوں کا میں امتیاز پیدا ہو جائے، جو لوگ منافق ہیں وہ الگ ہو جائے۔ اس سے پہلے تو ماحول ایسا تھا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو سب لوگ ملے جلے رہ رہے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو مسلمان نہیں ہوا تھا، جنگ بدر کے بعد وہ بھی ایمان لے آیا تھا بظاہر، رئیس المنافقین۔ تو اور بہرحال یہ منافق لوگ جو تھے حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پتہ چل گیا غزوہ احد کے دن 300 ساتھیوں کو لے کے وہ الگ ہو گیا، تو اس کا بھی اس آیت میں تبصرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی یہ مضمون طویل مضمون آ رہا ہے، اور وہ سارے اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پڑھیں گے لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ دنیا کو دکھا دیں۔ دیکھیں آزمائش کے وقت جو ہے وہ سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ آزمائش کے وقت انسان کے جذبات کا کھوٹے کھڑے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قوموں پہ اور افراد پہ یہ آزمائشیں لاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، طریقہ ہے۔ اب آگے ذرا زیادہ وضاحت سے یہ مضمون آئے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ان سے جب یہ جنگ کو جا رہے تھے نا، تو یعنی بعض لوگ کہ بھئی دیکھو تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، یعنی حضور کا ساتھ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہو، اور کم از کم تم اور کچھ نہیں تو دفاع کرو۔ اوِ ادفعوا، یعنی تمہارے بال بچے دیکھو مدینے میں ہیں، یہ تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، مدینے میں ہے، یہ کافر آ جائیں گے تو وہ پھر تمیز نہیں کریں گے۔ اگر کافر غالب آ گئے یعنی تو دفاع تو تمہیں کرنا چاہیے اپنا اور اپنے بچوں کا، تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں مدینے میں، تو اپنی قومی طور پہ تم ہمارا ساتھ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے وہ معاہدے کیے تھے یہودیوں کے ساتھ بھی کہ ہمارا اور تمہارا دشمن ایک ہوگا، لیکن وہ یہودی نہیں آئے غزوہ احد میں۔ پھر وہ واقعات آئیں گے، لیکن معاہدے تو کیے تھے۔ حضور نے فرمایا اے یہودیو، تم پہ حملہ ہوا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پہ حملہ ہوا تم ہمارا ساتھ دینا۔ تو اسی طرح منافقوں کو مسلمانوں نے کہا کہ کم از کم دفاع تو کرو اپنے مدینے کا۔ پھر انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ یہ تو خودکشی ہے، ادھر 3000 لوگ ہیں اور ہم جو ہیں 1000 ہیں، وہ زیادہ مسلح ہیں، یہ تو جنگ نہیں، یہ تو خودکشی ہے۔ لو نعلم، ہم اگر سمجھتے کہ واقعی یہ کوئی مقابلے کی ٹکر ہے تو ہم جنگ لڑتے، لیکن یہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو ہم ایسا خودکشی ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہم جانتے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر یہ جنگ ہوتی یعنی مقابلے کی ٹکر ہوتی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ اس دن یہ جو ان کے منہ کا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جو ان کا زبانی دعویٰ ہے ایمان کا، تو زبانی طور پہ یہ لوگ زیادہ قریب ہو گئے کفر کے. دل سے تو وہ مومن نہیں تھے، منافق دلی طور پہ تو مومن نہیں تھے، زبانی طور پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن بھی ان کا پتہ چل گیا، اور اس دن جب انہوں نے یہ رویہ یعنی جنگ کی حالت میں واپس پلٹ گئے تو یہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پہ جو بھی انہوں نے کہا، لیکن وہ دل میں تو ان کا بغض تھا کہ آج ان کو جو ہے یعنی نقصان پہنچے گا، اور یہ ان کے دل میں تھا. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہ ٹھیک ہے اگر تم نے اپنے آپ کو میدان جنگ سے تم ہٹ گئے اور موت سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو تم آپ ان سے کہیے فادرؤوا، ہٹاؤ اپنے اوپر سے موت، یعنی جب موت آئے گی تم اس سے بھاگو اگر تم سچے ہو. یعنی وہ تو نہیں کر سکتے تھے، موت تو اٹل ہے. تو یہاں تک تو یہ مضمون ہو گیا، آیت نمبر 168 تک. اب یہ دوسری 169 نمبر آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم ہرگز خیال نہ کرو وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون، رزق پاتے ہیں اپنے رب سے، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے ان کو دیا ہے، ویستبشرون، خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو ان کی طرف سے، خوش وقت ہیں ان لوگوں کی طرف سے، یعنی خوش ہیں ان لوگوں کی طرف سے، لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان سے ملے نہیں ابھی، لم یلحقوا، نہیں ملے، بہم، ان کے ساتھ، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ خوش ہیں، اور کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور اللہ کا فضل، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو مومن ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. ان آیات میں سامعین کرام ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کرو. دیکھیں ہمارے ذہن میں جو موت کا تصور ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. دیکھیں موت کیا ہے؟ روح اور جسم کا الگ ہو جانا. زندگی کیا ہے؟ کہ روح اور جسم کا مل جانا، ظاہری زندگی کہلاتا ہے. حقیقی زندگی تو اٹل ہے اور دائمی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، موت، ایسی موت جس سے یعنی روح ختم ہو جائے، ایسی موت تو کافر کو بھی نہیں آئے گی. موت تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اب اس کو موت نہیں ہے. ہاں، ہر ذی روح جو ہے اس کے لیے موت ہے. تو بہرحال یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن مختصر طور پہ آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم تو موت سے ڈرتے ہیں. حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت کا ہم شکار ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں. وہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے نا.
لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں موت کی بات ہے. موت دراصل دیکھیں انسان دنیا میں اپنا ٹھکانہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ یا تو علیین میں ہو جاتا ہے یا سجین میں ہو جاتا ہے. انتہائی اونچے درجے یہ طے کرتا ہوا علیین تک پہنچ جاتا ہے یا سجین جاتا ہے. دنیا میں یہ جو زندگی گزار رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ انسان آخرت میں اپنا ایک گھر ضرور بنا رہا ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں. ہماری آج کل جو لائف ہے، جو لائف سٹائل ہے یا جو سوچ ہے زندگی کے بارے میں، اس سے آپ چاہیں یا نہ چاہیں تو آپ کا دوزخ میں گھر بن رہا ہے. آپ اپنا دوزخ میں گھر بنا رہے ہیں. ہر دنیا سے محبت کرنے والا وہ ناکام ہوگا، زندگی میں ناکام ہوگا. اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ اللہ کی بخشش کا مستحق ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. باقی جو موت ہے تو وہ تو کافر کو بھی نہیں آئے گی، لیکن جو شہید کی موت ہے، یعنی شہید سے جب جسم جدا ہوتا ہے تو اس کو اعلیٰ درجات مل جاتے ہیں، جس کی تفصیل ابھی بیان ہو رہی ہے. بل احیاء عند ربہم، یعنی یہ حیات برزخی ہے. ابھی اس کی تفصیل ہم ایسے نہیں جان سکتے جیسا کہ ہم مادیات کی تفصیل جانتے ہیں، یا یہ آپ کے سائنسدان ہیں، مادیات کی کیڑے ہیں اور وہ ہر چیز کا کھوج لگاتے ہیں. روحانی دیکھیں جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے وہ ہمارے اس ظاہری سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. بس جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ سچ ہے، وہی حق ہے. حیات برزخی اسے کہتے ہیں. دیکھیں جسم تو چلا گیا، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روح اور جسم جدا ہو جاتے ہیں تو وہ تو مٹی کے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں یا جو بھی ہے وہ، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے. اور آخرت میں جو کافر ہے اس کا برا حال ہوگا، وہ سجین میں پہنچایا جائے گا، اور جو مومن ہے اس کا مقام علیین ہوگا. اللہ کی راہ میں جو جان دے دیں، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں، وہ حقیقی طور پہ بہت اچھے طریقے سے ان کو زندگی مل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل کر رہا ہے کہ میں تو ان کو رزق دیتا ہوں، ان کو رزق دیا، یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی عنایت فرمایا ہے اس سے وہ خوش ہیں، فرحین. اور پھر جو آنے والے مومن ہیں ان کے پاس، ان کے بارے میں بھی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جلدی ہم سے یہ آ کے مل جائیں گے. پھر اللہ کی نعمت کو خوشیاں مناتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کے نعمتوں کا اور اس کے فضل کا. اور حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا. دیکھیں اجر تو ہر ایک کو ملے گا، برا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو بھی جس نے بھی نیکی کی ہوگی اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، جس نے بھی نیکی کی ہوگی اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا. تو بہرحال یہ چند آیاتیں ہیں، پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں. مضمون تھوڑا سا زیادہ ہے تو پھر اگر موقع ملے تو اور بھی پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان
فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ترجمہ سنا دیں اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا جب تمہیں ایک تکلیف پہنچی تو تم اس سے دوچند تکلیف پہنچا چکے تھے. یہ بدر کا واقعے کی طرف اشارہ ہے. بدر میں غزوہ احد میں 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، قیدی کوئی بھی نہیں تھا، اور بدر میں جو ہے 70 کافر جہنم واصل ہو گئے اور 70 قیدی گرفتار کر کے مدینے لائے گئے. تو دوچند تکلیف ہو گئی نا. تو قلتم ان ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی، یعنی نہیں آنی چاہیے تھی. قل هو من عند انفسکم، آپ کہہ دیں کہ یہ تکلیف تو تمہیں تمہاری طرف سے پہنچی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر فتح دے سکتا ہے تو وہ شکست بھی دے سکتا ہے. اور بدر میں تو پہلے فتح دی اللہ تعالیٰ نے، بعد میں شکست دی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں اس دن پیش آیا جس دن دونوں جماعتیں ملیں، ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظاہر کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو. ابدفعوا، یا دشمنوں کو دفع کر دو، دفاع کرو.
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس وقت وہ بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، یعنی جو بھی ان کے ہم مسلک ہیں منافق. وقعدوا لو اطاعونا، حالانکہ وہ خود بیٹھے رہے تھے. وقعدوا، خود بیٹھے رہے تھے. لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو قتل نہ کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کے پاس نہیں پہنچے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس لیے کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کھائیں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت اور فضل سے وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی. کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.